کو شعر نازل کرنا. ایک درود بھیج دیں محمد. جب جب حق کی بات چلی، جب جب حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. تو یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ. موڑ ہے 12 ایک گلی، موڑ ہے 12 ایک گلی. مشکل میں گھبرانا خمار، مشکل میں گھبرانا خمار. یاد نہیں کیا ناد علی، یاد نہیں کیا ناد علی. جب جب حق صبر شاہ امم دیکھتے رہ گئے، صبر شاہ امم دیکھتے رہ گئے. ظلم اپنا بھرم دیکھتے رہ گئے، اور ستم گر تھے لیکن جو آنکھیں کھلی، اور ستم گر تھے لیکن جو آنکھیں کھلی. شے کا حسن کرم دیکھتے رہ گئے، جو مٹانے کو آئے تھے دین خدا، جو مٹانے کو آئے تھے دین خدا. وہ خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے. منزل صبر میں شہ نے رکھا تھا جو، منزل صبر میں شہ نے رکھا تھا جو. انبیاء وہ قدم دیکھتے رہ گئے. زلف بیعت جو الجھی تو الجھی رہی، زلف بیعت جو الجھی تو الجھی رہی. اشقیاء پہ جو خم دیکھتے رہ گئے. لے گئی موت اکبر کو خیمے سے بھی، لے گئی موت اکبر کو خیمے سے بھی. در تک اہل حرم دیکھتے رہ گئے. ہنس کے اصغر نے ہچکی جو لی موت کی،
ہنس کے اصغر نے ہچکی جولی موت کی منہ کو شاہ دیکھتے رہ گئے ہر اسیری کی منزل پہ بیمار کا ہر اسیری کی منزل پہ بیمار کا صبر اہل ستم دیکھتے رہ گئے حسرت جنگ نکلی نہ عباس کی حسرت جنگ نکلی نہ عباس کی شے کا منہ دم بدم دیکھتے رہ گئے ہے جو اہل قلم دیر میں ہے تقی ہے جو اہل قلم دیر میں ہے تقی تیرا زور قلم دیکھتے رہ گئے. ثواب ملتا ہے. ایک چھوٹا سا ذاکر سر منبر آیا ایک چھوٹا سا ذاکر سر منبر آیا اور گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا اور مجلس میں یہی کہتے تھے باہم بچے اور مداح جناب علی اصغر آیا. نعرہ سلوات. ملتی ہے سامرا سے پیے جا رہا ہوں میں ملتی ہے سامرا سے پیے جا رہا ہوں میں ساقی کو اپنے یاد کیے جا رہا ہوں میں اب ویرانے میں کدا مگر بھولتا نہیں اور نام حسین لے کے جیے جا رہا ہوں میں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اسلام اور امام حسین کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے. اسلام ایک محبت آمیز مذہب ہے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اسلام صلح، امن اور آشتی کا مذہب ہے. اس کی تاریخ صلح سے شروع ہوتی ہے. اس کا آغاز امن اور سکون اور چین سے شروع ہوتا ہے. جو انسانیت کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، بشر کو ہمیشہ اس دنیا میں امن، سکون اور چین کی تلاش رہی، مگر کبھی اس کو یہ سکون نہیں ملا. مگر جب مکے کی سرزمین پر اسلام کا سورج اگا اور ہمارے نبی نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی، تو جتنے دبے کچلے لوگ تھے، ستائے ہوئے لوگ تھے، مظلوم لوگ تھے، انہوں نے سب سے پہلے رسول کی آواز پر لبیک کری. یہ خود بہت بڑی دستاویز ہے کہ اسلام شروع سے آخر تک امن، سکون، صلح اور سلامتی کا پیغام ہے. لیکن تاریخ پڑھنے والے بھی بڑے چالاک قسم کے لوگ ہیں. وہ سمجھ گئے اگر اسلام کا یہ چہرہ پہچانا جائے گا تو ہم اپنی شیطنت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا اسلام کے مقابلے میں دو قسم کے دشمن آئے. اب یہاں سے توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اسلام کے مقابلے میں دو قسم کے لوگ آئے. دو قسم کے لوگوں نے دشمنیاں کی. پہلا دشمن اسلام کا جاہل تھا. جہالت اسلام کی دشمن بنی. آپ جانتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی نفسیات ہے. جس چیز کو نہیں جانتے اس بارے میں ہم فوراً اسٹینڈ لیتے ہیں اور لڑنا، جھگڑنا، جدال کرنا، تو میں کرنا، بحث کرنا، مجادلہ کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں. لہذا لڑنا شروع کرتا ہے. پیغمبر کے مقابلے میں جو سب سے پہلے لڑنے کے لیے وہ سب جاہل تھے، نرے جاہل تھے. اچھا، جہالت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
آپ لاکھ اس کے سامنے صفائی دیں، جب وہ پڑھا لکھا ہے ہی نہیں تو وہ آپ کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ پیغمبر سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے۔ انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے لیے وہ تحفہ لے کے آیا ہوں کہ اگر آج تم نے قبول کر لیا تو تم پورے عرب پر حکومت کرو گے۔ اس میں کتنے لوگ تھے جو حکومت کے خواہاں تھے، جو شہرت کے بھوکے تھے، کچھ قبیلوں کے رئیس تھے، عوام سے باج لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، خراج لیتے تھے۔ پیغمبر نے وہی بات کہی جو وہ چاہتے تھے، مگر جاہل آدمی اسے بھی نہیں سمجھا۔ پیغمبر چاہتے تھے اس کی ریاست بھی رہے، اس کی سرداری بھی باقی رہے، مگر دین کے سائے میں، مذہب کے سائے میں، تاکہ اندر سے پاک ہو جائے، مگر یہ نہیں سمجھے۔ مقابلے میں آ گئے۔ کون آیا آپ کو پتہ ہے؟ یہ دشمن کون تھے جن کا تاریخ نام نقل کرتی ہے؟ ابو جہل آخر تک، جب تک زندہ رہا لڑتا رہا۔ کتنا بڑا جاہل تھا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، ابو جہل کے بارے میں بھی یہ ایک بات کہہ دیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل، البتہ اس وقت اسکول وغیرہ اس قسم کے نہیں تھے جو آج کے زمانے کی، کہ کہا جائے کہ بھائی اسکول اور کالج میں نام لکھا کر کے لوگ پڑھتے تھے، پھر ڈگری ملتی تھی، پھر ایسا نہیں تھا۔ وہی گھر کی تعلیم جو کچھ ایسے جانتے تھے۔ بہرحال کچھ چیزیں انسان لے کے پیدا ہوتا ہے، اچھائیوں کو سمجھتا ہے، برائیوں کو سمجھتا ہے، وہ ساری چیزیں، مگر کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل مندی کا کتاب سے تعلق نہیں ہے، سمجھیے گا اس بات کو۔ عقل مندی کا، کاش یہ بات میری ضائع نہ ہو، عقل مندی کا کتاب سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کتنا فکر کرتے ہیں، آپ کتنا سوچتے ہیں، آپ دو دو چار باتوں کو کس حد تک لیتے ہیں۔ اب یہ جملہ سنیے، جو آدمی عقل کی بات کو سننے لگتا ہے اس کی عقل پھر بڑھنے لگتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو انسان عقل کی بات کو کان لگا کے سنتا ہے پھر اس کی عقل بڑھنے لگتی ہے، اسی کو عاقل کہا جاتا ہے۔ مگر عقل کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو پہلو پایا جاتا ہے، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو مثبت راستے پر چلایا تو ہمیشہ خود بھی محترم اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ بھی باعزت اور محترم ہوگا۔ لیکن اگر عقل کو آپ نے غلط راستے پہ لگایا تو شیطنت پیدا ہوتی ہے، شر پیدا ہوتا ہے، جس کی مثالیں دنیا میں ابو جہل کے بارے میں ہے کہ یہ عقل مند آدمی تھا، لہذا اس کو لوگ پہلے ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو جہل کا مطلب کیا؟ جاہلوں کا باپ ہے نا، لیکن ابو الحکم کے معنی کیا ہے؟ عقل والوں کا باپ۔ حکمت کہتے ہیں عقل اور دانائی کو۔ تو ابو جہل کا لقب کیا تھا پہلے؟ ابو الحکم۔ تو عقل مند تھا تبھی تو کہتے تھے اس کو۔ ابو جہل کب سے ہوا؟ دیکھیں، پبلک اسکول نہیں گئی تھی مگر عقل تھی نا۔ جب دیکھا کہ رسول کے پیغام کے مقابلے میں اتنا سرسخت اور ضدی ہے تو کہا اب اس کے پاس وہ مثبت عقل نہیں ہے، وہ شیطنت والی عقل ہے۔ تو اس کے بعد ابو الحکم نہیں کہا، ابو جہل کہنا شروع کر دیا۔ اور کیا بہترین معیار ہے، بعد میں حدیثوں نے کہا العقل ما یعبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ حقیقی عقل تو یہی ہے کہ وہ اللہ کو پہچان جائے اور جنت کا معاملہ کر لے۔ بہت توجہ چاہوں گا، حقیقی عقل اللہ کو پہچان جائے اور جنت خرید لے۔ تو یہ کون دشمن تھے پیغمبر کے سب سے پہلے والے؟
جاہل قسم کے لوگ تھے. اس میں سب سے آگے یہ جہالت کے بابا تھے. اچھا ان لوگ کا جرگہ ہوتا ہے نا، ٹولیاں ہوتی ہیں، آج بھی ٹولیاں ہیں، دوستوں کی ٹولیاں، سہیلیوں کی ٹولیاں ہیں نا، کہ سب کچھ ٹولیاں ہیں نا ہر طرف، شیطانوں کی بھی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے باقاعدہ نظم کہیں ابلیس کی شورا، کیا عنوان ہے. لفظ شورا نے کمال کر دیا. اقبال کی فکر یہیں سے پتہ چلتی ہے، کہیں اور بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا. اقبال کی نظر ہے یہاں ابلیس کی شورا کر دی. اللہ اکبر. تو ٹولیاں ہوتی، تو ابو جہل کی بھی ٹولی تھی. اس میں کون کون؟ ابو سفیان یزید کا دادا، ابو لہب پیغمبر کے چچا. رشتہ نہ دیکھیے، رشتے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں رحمان کے گھر شیطان پیدا ہوتا ہے. ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سب سے پہلے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. خود بھی شر پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بہکاتے تھے. ان کی باتوں کو پیغمبر مکتب الہی میں پلا بڑھا انسان کامل، جب ان کے پاس سے گزرتا ہے تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں. میں انہیں سرداری دینا چاہتا ہوں، میں انہیں سلطنت دینا چاہتا ہوں، میں انہیں اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، مگر یہ دنیا کے بندے بن کے رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کا بندہ بننا انہیں پسند. ایک دن یہ سب کے سب جناب ابو طالب کے پاس آ گئے. ابو طالب بھی چچا ہیں، ابو لہب بھی چچا ہے. دونوں چچاؤں میں دیکھیے کتنا فرق ہے. پیغمبر دونوں کے برابر کے بھتیجے ہیں. یہ تھوڑی کہ آدھے ان کے آدھے ان کے، جتنے ان کے اتنے ہی. مگر دیکھیے فکر میں کتنا تضاد ہے، ٹکراؤ ہے. وہ لوگ آئے ہیں تاکہ ابو طالب سے شکایت کریں، چچا بھی اسی میں. ابو طالب تم سردار ہو، ہم سب تمہاری عزت کرتے ہیں، بڑے عزیز ہو، ان سے کہو یہ جو باتیں انہوں نے شروع کی اس کو بند کر دیں. کیسے کیسے لوگ ہیں. ابو طالب خاموش ہیں. ابو طالب کچھ نہیں کہتے ان کے مقابلے میں. سردار قریش ہے، زندگی کا تجربہ الگ، گھر کی کریمانہ میراث الگ. ابو طالب سمجھتے ہیں کہ راز کیا ہے، اس کی منزل کہاں ہے. مسکرا کے بات کو ٹال دیا، چلے گئے. وہ سمجھے کہ ابو طالب نے ہماری باتوں کو قبول کر لیا. دوسرے دن پھر ہمارے نبی نکلے تبلیغ کے لیے. انہوں نے دیکھا، اب آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. اب جو آئے تو تیور بدلا ہوا. یہ پہلا دشمن ہے، بھی دوسرے دشمن کی بات نہیں ہوئی. پیغمبر کے مقابلے ہم نے کہا دو دشمن. ایک جاہل، یہ جاہلوں کی بات کر رہا ہوں. پہلے یہ فہرست سن لیجئے، اس کے بعد آؤں گا آگے. اب یہ لوگ پھر آئے، اب کی تیور بدلا ہوا. ہم دوبارہ وارننگ دے رہے ہیں آپ کو. ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ورنہ اس ورنہ میں بہت کچھ تھا کہ ابو طالب پریشان ہو گئے. چہرے کا رنگ بدل گیا. کچھ دیر بعد پیغمبر آ گئے. بہت توجہ چاہوں گا میں یہاں سے آپ کی. کچھ دیر بعد پیغمبر تشریف لے آئے. 40 سال کے ہو چکے ہیں. پیغمبر تشریف لے آئے. ابو طالب اپنے چچا کو جب دیکھا کہ چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہیں، چچا کیا بات ہے؟ ابو طالب نے کہا بیٹا ابھی یہ قریش کے سردار آئے تھے،
اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے دھمکی دی ہے، بیٹا یہ بڑے، اب یہ میرے الفاظ ہیں، شریر لوگ ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں اس پر وہ عمل کریں. یعنی پیغمبر کی جان کا خطرہ تھا. سنیں گے، بارہا آپ نے سنا، لیکن میں کہہ رہا ہوں دشمنیاں دیکھیے اور ادھر پیغمبر کا کردار دیکھیے. کیوں میں بار بار پیغمبر کا کردار پیش کر رہا ہوں؟ تاکہ اسلام کا چہرہ واضح ہو. کیونکہ نہ بغیر پیغمبر کے آپ اسلام کو پہچان سکتے ہیں، نہ اسلام کو بغیر. اور اس مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پیغمبر کو پہچانا اور اسلام کو لیا تو یاد رکھیے مرتے دم تک، قیامت آنے تک، جب تک آپ نام حسین کو نہ لیں گے اور حسین کو نہ پہچانیں گے، حقیقی اسلام بھی آپ نہیں پہچان سکتے. اس لیے میں بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. جناب ابو طالب نے، پیغمبر نے مرتبہ اپنے چچا کی بے چینی دیکھی اور ایک عجیب جملہ کہا. یہ جملہ نہیں ہے، با ایمان لوگوں کے لیے دستاویز ہے، سکون و اطمینان کا دستاویز ہے یہ. پیغمبر نے کہا اے چچا ان سے کہہ دیجئے کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج یہ اگر لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں حق کی راہ سے برگشتہ نہیں ہوں گا. ابو طالب سمجھتے تھے، جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، مگر بیٹے کی زبان سے تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے کہ میرا بھتیجا کہاں تک تم کو لے جانا چاہتا ہے اور کہاں تک اس نے سوچ رکھا ہے، اس کی منزل کیا ہے. یعنی اسے حق کا راستہ پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے میں کس کی حفاظت کر رہا ہوں، کس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے یہ جملہ نہیں کہا، تمام آنے والے اہل اسلام کے لیے انہوں نے اطمینان و سکون کا ایک دستاویز دے دیا. جب تک میرے اسلام پہ ہو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام سکون دیتا ہے، چین عطا کرتا ہے. اسلام عزت دیتا ہے، اسلام میں عزت کا سودا ہے. اور جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب انسان کی فطرت میں، کوئی چیز باہر سے آپ کے اندر نہیں آئی ہے، ضمیر میں پہلے سے موجود ہے. باہر سے ایک رسول کی ضرورت تھی، اب یہ مولا کائنات ہیں. باہر سے ایک رسول کی ضرورت تھی تاکہ ضمیر کی آواز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، باہر سے کوئی آئے اس آواز کو آپ کے سامنے پیش کر دے کہ آپ متوجہ ہو جائیں. یہ جو باہر سے آپ کے ضمیر کی آواز کو سناتا ہے اسی کو اسلام رسول کہتا ہے اور اس کو معصوم کہتا ہے. اور وہ جو ضمیر ہے، وہ جو عقل ہے، اسے بھی اسلام رسول کہتا ہے. تو ہمارے پاس دو قسم کے رسول ہیں، ایک باہر کا رسول، ایک اندر کا رسول. باہر کا رسول اس لیے آتا ہے تاکہ اندر کے رسول کی قیمت کو آپ سمجھ سکیں. اسلام کی آواز ضمیر کی آواز ہے، اسلام کی آواز دل کی آواز ہے. الا من اتی بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوا قرآن مجید جو اپنی فطرت کے ساتھ محشر میں وارد ہوگا، جو اپنے قلب سلیم کے ساتھ محشر میں وارد ہوگا. اب اس کی وضاحت بہت ہے. تو یہ پہلا اسلام کے مقابلے میں دشمن جو باہر کا دشمن تھا، واقعی باہر کا دشمن تھا، اس سے اسلام کو کوئی نسبت، نہ پیغام سے نسبت تھی، نہ پیغمبر سے نسبت تھی، نہ ان کے مشن سے نسبت تھی، نہ ان کے کردار سے نسبت تھی، نہ ان کی باتوں سے کوئی نسبت تھی. وہ کچھ نہیں لینا چاہتا تھا. فقط اس کے ذہن میں ایک ہی کیڑا تھا، وہ یہ کیسے میری شہرت باقی رہے، کیسے ہماری امارت باقی رہے، کیسے ہم قوم کو بیوقوف بناتے رہیں، کیسے ہم قوم سے خراج لیتے رہیں، کیسے یہ بت پرستی رائج رہے، کیسے یہ دنیا کے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ ہمارے بندے رہیں. بس ایک فکر تھی جو آج بھی قائم ہے، یہ بدلنے والی نہیں ہے.
آپ کے اوپر ہے. یہ سمجھ لیجئے یہ وہی اسلام کا پرانا دشمن ہے. یہ بھیس بدل بدل کر کے آئے گا. کبھی ٹی وی پہ بیٹھے گا, کبھی موبائل پہ کچھ چلائے گا, اور کبھی مجمع میں آئے گا, کبھی سیاست کے میدان میں آئے گا. اس قسم کی باتیں جہاں بھی سنائی دیں سمجھ لیجئے یہ وہی قدیم جاہل ہیں جو عقل کے فیصلے کو ماننے والے نہیں ہیں. نہ یہ اسلام کو پہچانتے ہیں, نہ یہ قرآن کو پہچانتے ہیں, نہ یہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں. فقط آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے رہیں. بہت توجہ چاہوں گا. ہم اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے رہیں, اور اس ضمیر کی آواز کو سنانے کے لیے قدرت نے ہمیشہ انتظام کیا. جب تک نبی آ سکتے تھے, رسول آ سکتے تھے, نبیوں کا سلسلہ رہا, رسولوں کا سلسلہ رہا. مگر ہم مکتب تشیع کے قائل ہیں جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو یہ جو فطرت میں خواہش ہے یہ خواہش نہیں ختم ہوتی, یہ خواہش باقی رہتی ہے. تو اب رسول نہیں آئے گا, نبی نہیں آئے گا, مگر اس آواز کو سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی باہر سے ہوگا. اسی باہر کے اس ضمیر کی آواز کو سنانے والے کو ہم دوسری لفظوں میں امام کہتے ہیں. اور امام حسین کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ جب رسول نہیں رہے گا, نبی نہیں رہے گا, تو بھائی یہ فطرت کی آواز تو ہے نا, اور رہے گی جب تک ہم زندہ رہیں گے. یہ تڑپ رہے گی. ہمیں سکون چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے, ہمیں عزت چاہیے, ہمیں شرافت چاہیے. ہے کہ نہیں؟ دلوں میں ہے کہ نہیں یہ سب؟ اب راستہ کون بتائے؟ تو راستہ بتانے والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ اسی کو امام کہتے ہیں. اب میں حدیثوں کا ترجمہ ان الفاظ میں کر رہا ہوں, حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. تو اسلام کا مقابلہ باہر کے دشمنوں نے کیا. یہ لوگ وہ تھے جن کو ہرگز اسلام کا پیغام سننا ہی نہیں تھا, اور یہ لوگ رہیں گے, آخر تک رہیں گے, امام کے آنے تک یہ لوگ رہیں گے. لہذا ابھی سے سمجھ جائیے کہ دنیا میں اگر کھلبلی ہے, بے چینی ہے, تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ان جاہلوں کی کثرت ہے. ان جاہلوں کی کثرت. دوسرا دشمن اسلام کا کون تھا؟ خارجی نہیں تھا, باہر کا نہیں تھا, اپنوں میں تھا. اب یہاں سے تھوڑا توجہ چاہوں گا میں آپ کی. دو قسم کے دشمن اسلام کے مقابلے میں آئے جب سے اسلام آیا. ایک باہر کا دشمن, ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, شیبہ, ولید وغیرہ وغیرہ, پورا قافلہ جو بدر میں آئے, احد میں آئے, خیبر میں آئے, خندق میں آئے, آخر تک آتے رہے. لیکن ایک دشمن خود اپنوں میں پیدا ہو گئے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. یہ باہر کا دشمن نہیں تھا, یہ اندرونی دشمن تھا. یہ اپنے اندر سے ابھر کر کے آیا, کلمہ پڑھ کر کے آیا, اسلام قبول کر کے آیا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے آیا, قرآن حفظ کر کے آیا, باقاعدہ تعلیمات قرآن سے آشنا, مگر یہ دشمن بن گئے. پیغمبر ہی کے زمانے میں, اور پیغمبر اس خطرے کو محسوس کرتے تھے, اور اپنے خاص صحابہ سے کہتے تھے مجھے حکم خدا یہ ہے کہ جب تک یہ اظہار نہیں کرتے اپنی دشمنی کو, جیسے ہمارے بقیہ دشمن اور مسلمان بن کے ہیں, اس وقت تک ہم ان کے ساتھ مدارات کرتے رہیں گے. نماز بھی پڑھائیں گے, ان کی نماز جنازہ بھی اگر مر جائیں گے, کاندھا بھی دیں گے, مگر یہ دشمن ہی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اب یہاں پہ ذرا سا موضوع پھر یاد کیجئے, اسلام اور امام حسین. اسلام اور امام حسین, یہ دشمن اندر پیدا ہوا. اسی دشمنی کو قرآن نے نفاق کا نام دیا ہے. نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفاق جو ہے عربی میں کہتے ہیں دو سوراخ کو.
آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانور ہوتے ہیں کہ وہ کھیت میں کھلیان میں بھٹ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو وہ 2 دروازے بناتے, 2 بیلے بناتے ہیں. یہ جو جانور نے ایک جانے کا اور ایک نکلنے کا راستہ بنایا ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں نافقہ. 2 سوراخ, ادھر سے وارد ہو گیا, ادھر سے اب آپ دروازے پہ کھڑے رہیے, وہ جا چکا. بہت توجہ چاہوں گا, اسی کو نفاق کہتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا پیغمبر تمہارے ہی درمیان میں کچھ لوگوں نے چوغا بدل کر کے اسلام کو قبول کر لیا, فکر وہی ہے, مگر یہ سمجھ گئے کہ اگر دشمنی کر کے آپ کے سامنے آئیں گے تو مارے جائیں گے. لہذا انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تاکہ اسلام کا نام لیتے رہیں, اور جب آپ ان کو تہمت لگائیں تو دوسرے دروازے سے خارج ہو جائیں. توجہ چاہوں گا, یہ ہے نفاق. یعنی اسلام کے دروازے سے وارد ہوں گے مگر نکلیں گے کفر کے دروازے سے, نکلیں گے شرک کے دروازے سے. بھئی یہ دشمنی پنپتی رہی, پنپتی رہی, پنپتی رہی. کب اجاگر ہوئی؟ جب پیغمبر کی آنکھ. اب یہیں سے معرکۃ العرا معاملہ تاریخ کا شروع ہوتا ہے. غدیر میں جو آیت اتری تھی, اللہ اللہ کیا آیت ہے. اب میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کو سنیے. آپ برابر سنتے ہیں. غدیر میں کون سی آیت اتری؟ جی کون سی آیت اتری؟ من کنت مولا تو پیغمبر کا قول ہے. قرآن مجید کی جو بات ہے اس کو آیت کہتے ہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجلس میں گرمی ہوتی ہے. بتا صلوات پڑھے محمد والے. میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہاں گرمی ہے, لوگ گرمی سے پریشان ہیں, لیکن جو غدیر کی بات نہ آسانی سے بتا سکے, اس کا مطلب صلوات پڑھے محمد والے. پہلی آیت الیوم اکملت, ہاں دین کامل کر دیا. تو غدیر میں دین کامل ہو گیا. کب سے دین کا آغاز ہوا؟ 40 سال کے جب پیغمبر تھے, 53 سال مکے میں گزر گیا, اور اس کے بعد 10 سال مدینے میں پائے آپ نے. کل 63 سال کی عمر ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آخر میں غدیر واقع ہوئی. وفات سے پہلے تو شروع ہوا, ظاہر بات ہے جب شروع ہوگی چیز تو آخر میں ہی تو کمپلیٹ ہوگی. لہذا ہمارا ایک دعویٰ یہی ہے برادران اسلامی کے مقابلے میں کہ سورہ مائدہ کب نازل ہوا. سب کہتے ہیں, اب مسلمان ہے تو کہے گا, پڑھا لکھا ہے تو کہے گا آخر میں. الیوم اکملت کس سورہ میں ہے؟ کہیں گے سورہ مائدہ میں. تو پھر یہ شیعہ کہتا ہے, جو چالاک ہے تھوڑا سا, وہ کہتا ہے تو دین کب کامل ہوا؟ کہا بالکل آخر میں. توجہ چاہوں گا, کیسے کامل ہوا, کیسے کامل ہوا؟ اب ذرا سا وہ ٹھٹک جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ان کی مطلب کی بات ہو جائے, ہماری بات دب جائے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ارے آپ کا چوتھا ہی صحیح ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے. اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیسے کامل ہوا؟ کالی کی ولایت کا اعلان جب. اب میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اسی غدیر میں اب ایک اعلان اور ہوا. اے پیغمبر, ابھی تک آپ باہر کے دشمنوں سے ڈر رہے تھے, آپ کے اسلام کو باہر کے دشمنوں کا خطرہ تھا, مگر آج جب میں نے دین کامل کر دیا, نعمتیں آپ پر تمام کر دیں, علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, تو اب آپ کو باہری دشمنوں سے اسلام کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں رہ گیا. وخشونی, اب چاہیے کہ آپ اور مسلمان ہم سے ڈریں, کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یعنی جب تک امامت کا نظریہ نہیں آیا تھا، ولایت کا نظریہ نہیں آیا تھا، علی کی ولایت کا خیال نہیں پیش کیا گیا تھا، تب تک اسلام کو بیرونی دشمنوں سے خطرہ تھا۔ لیکن جس دن علی کی ولایت کا آخر میں اعلان ہو گیا، اب باہر کے دشمن کا خطرہ نہیں، اپنوں سے دشمنی کا خطرہ ہو گیا۔ دیکھیے دبے پاؤں کربلا کیسے چل رہی ہے۔ وہی گروہ نفاق، وہی نفاق کی ٹولی، وہی دشمن جو اپنوں میں پیدا ہوا۔ موجودہ دور کے بڑے مسائل کا حل اس میں ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جب اتنے تھے اچھے تھے اہل بیت، تب دشمنی کی کہاں سے کسی کو وہ پڑے گی کہ ہم دشمن ہو جائیں۔ آپ کہتے سب ان کے اچھا ہی اچھا تھا، بڑے پیارے تھے، بڑے کامل تھے، بڑے اکمل تھے، بڑے بافضیلت تھے۔ یہ بڑے بافضیلت تھے مگر وہ پست تھے، ان کا ضمیر پست تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابو لہب جانتا تھا میرا بھتیجا ہے، نسبت بھی پہچانتا تھا، شرافت بھی جانتا تھا، مگر غیروں کی محبت میں ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی تھی، تو سسرال والوں نے بگاڑ۔ تو دوستیاں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں، صحبتیں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ کہیے وہ بڑے اکمل تھے، بڑے کامل تھے، بڑے بافضیلت تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آ جائیں؟ ارے میں کہتا ہوں ذرا تاریخ الٹ کے دیکھو، پلٹ کے دیکھو، اگر پڑھے لکھے ہو، جناب عیسیٰ سے پہلے سقراط پیدا ہوئے، اتنا بڑا فیلسوف، اتنا بڑا حکیم، اس سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اس کا کام کیا تھا؟ کوئی کام نہیں تھا۔ وہ جوانوں کو، شہر کے جوانوں کو اکٹھا کر کے اللہ کی توحید کی تعلیم دیتا تھا، معلم تھا، ٹیچر تھا۔ اس وقت کی حکومت اپنی پرستش کرانا چاہتی تھی، ان کو برا لگتا تھا یہ ایک معمولی معلم ہم سے دور اور اللہ کی پوجا۔ بلایا دربار میں، چھوڑ دو عادت ورنہ قتل کر دیں گے۔ یہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ ارسطو کا کیا گناہ تھا؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ یہی نا کہ جو فضیلت اس کے پاس تھی وہی آپ کو بھی دینا چاہتا تھا، ہم کو بھی با فضیلت بنانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی فضیلت بھی بعض لوگوں کی نظروں میں گناہ ہو جاتی، یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کے گھرانے سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ اب رسول سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، رسول کے بعد جو پہلی شخصیت تھی وہ آپ کے داماد علی کی تھی، جتنا ممکن تھا ان سے بدلہ لیا۔ جب علی کا قصہ تمام ہو گیا تو آپ کے گھر والے امام حسن، ان سے بدلہ لیا۔ امام حسین اپنے والد کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ 6-7 سال کے تھے تو نانا کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے نانا کو بھی دیکھا تھا، بہت سی باتیں سنی تھیں، ذہن میں تھی۔ ادھر سے تو انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہوئی، وہی پیغمبر کا چھوڑا ہوا ورثہ کہ کسی صورت سے حقیقی اسلام کا چہرہ نمایاں ہو جائے اور اسلام کی تعلیمات عام ہو جائے، بس اس کے علاوہ اس گھرانے میں کوئی خیال نہیں۔ آخر تک آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں انتقامی جذبہ نہ مولائے کائنات کے ہیں، نہ امام حسن کے، نہ آخر تک کسی کے یہاں بھی ذاتی دشمنی خلش کہیں نہیں نکالی۔ یہ میں بہت جلدی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کاش ہماری ان باتوں کا آپ لحاظ کریں، اپنے ذہنوں میں اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، کبھی بھی آپ نے انتقامی کارروائی نہیں کی۔ وہی جو دین خدا لے کے چلے تھے
اسی معیار پر آخر تک چلتے رہے. ان کو خلش یہ تھی کہ ہم انہیں غصہ دلانا چاہتے ہیں، غصہ نہیں آتا. ہم ان کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے عزتی نہیں ہوتی. ہم انہیں معاشرے سے باہر کرنا چاہتے ہیں، کر بھی دیا، بائیکاٹ بھی کیا، پھر بھی یہ عزیز رہے. ان کی مشکل یہ. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اسلام ان بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بھی کامیاب رہا، ان اندرونی دشمنوں کے مقابلے میں بھی کامیاب رہا، اور ہمیشہ ان دونوں دشمنوں کو شکست ہوئی. اس کا نقطہ عروج کربلا، توجہ چاہو، اس کا نقطہ عروج، کلائمیکس کربلا ہے، جہاں امام حسین بہت سمجھ بوجھ کر کے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ہاں مظلومیت ہے، ادھر تشدد ہے، ادھر محرومیت ہے، ادھر آب و دانہ ہے، ادھر ظلم و ستم ہے، اور ادھر عزت و وقار ہے، مگر کامیابی اسی میں. آنے والوں سے کہتے ہیں کہ میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جس کو جانا ہے ساتھ چھوڑنا ہے چھوڑ دو. کوفے کے راستے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے مولا کا، کتنے لوگ حکومت کے خیال سے آئے تھے، کیونکہ جناب مسلم کوفے گئے تھے، خبر پہنچ چکی تھی. کوفیوں نے خط لکھا ہے تاکہ امام کو حکومت حوالے کرے، سب کو پتہ ہے. امام نے کہا میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں. تو حکومت کے لالچی تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے، صرف گھر والے بچے، صرف گھر والے بچے، کوئی نہیں. اس میں مسلم کے 2 بیٹے بھی ہیں کہ امام نے ان کو بھی بلایا، کہا بیٹا تمہارے بابا کوفے میں شہید کر دیے گئے، تمہیں اختیار ہے. اپنے گھر والوں سے کوئی ایسے کہتا ہے؟ آپ تعجب ہوتا ہے. امام کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، امام کی اسپیچ کے اوپر کیا کیا باتیں آپ نے کہیں، کس انداز سے کس موقع پہ کہیں. جب لوگ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی حمایت کے لیے بلاتے ہیں، کم سے کم دل میں یہ توقع ہوتی ہے، کہیں یا نہ کہیں گھر والے ساتھ دیں گے. امام یہاں کہتے ہیں تمہارے باپ کا خون کافی، جانا چاہو چلے. ادھر بھی سنیے امو کیسی باتیں کرتے. اب جب میرا بابا مارا گیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، خدا کی قسم جب تک ایک ایک قطرہ آپ کے رکاب میں ہم دے نہ دیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. تاریخ ناز کرے، تاریخ اسلام فخر کرے ان جیالوں پر. یہ نوجوانوں کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ شہدائے کربلا کی اسپیچ ہے. قافلہ بڑھتا گیا، مولا جا بجا جہاں ضرورت سمجھتے ہیں تقریر کرتے جاتے ہیں. جو جانے والے ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جو جذب ہونے والے ہیں، جو خالص لوگ ہیں وہ امام سے منسلک ہوتے جاتے ہیں. شب عاشور آ گئی، ایک مرتبہ پھر امام نے اپنے دوستوں کا دل ٹٹولنے کے لیے دنیا کے سامنے یہ عظیم گروہ، خالص گروہ پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ چراغ جلا کر کے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد جب آخری باتیں کہنا ہوئیں تو چراغ بجھا دیا. تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے جا سکتے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. اور یہ کہہ کے امام خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا. ہمت کسی کی نہیں ہوتی گفتگو کرے. تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ٹوٹی. کوئی جوان اٹھا، اٹھ کے کہا آقا میرے سید و سردار، ایسی زندگی پر خاک ہو جو آپ کے بغیر ہم گزاریں. میرے سید و سردار ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے امامت،
یہ کس کی آواز ہے؟ یہ عباس علمدار کی آواز ہے۔ عباس کی جرأت اور ہمت، عباس کا یہ درد مندانہ لہجہ، جیسے ہی عباس بیٹھے مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہو گئے، میرے آقا غلاموں کو قبول کیجئے، اگر ہزار جانیں ہمیں اللہ دیتا تو ہر جان ہم آپ کی نصرت میں قربان کرتے۔ ثابت کر دیا۔ امام خاموشی سے سن رہے ہیں، گویا امام چاہتے ہیں تاریخ لکھ لے، انہیں پہچان جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ حقیقی معنوں میں محمد کے چاہنے والے ہیں جو کربلا میں حسین کے ارد گرد جمع ہیں۔ میں زحمت تمام کر رہا ہوں، آج 7ویں محرم ہے، جب سب نے اظہار محبت، اظہار عقیدت، اظہار وفاداری کر دی تو اب امام نے کہا اچھا تو اب سنو، اے زہیر تم بھی کل مارے جاؤ گے، اے مسلم تم بھی کل شہید ہوگے، اے حبیب تم بھی کل قربانگاہ میں قربان ہوگے۔ ایک ایک کو شہادت کی خبر۔ وہیں ایک نوجوان 13 سال کا، دوستو بڑی غمناک داستان ہے، آسان نہیں ہے پڑھنا۔ 13 سال کا جوان، اس کی عمر کیا ہوتی ہے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ابھی نوجوانی کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، گھومنے ٹہلنے کے دن ہیں، مگر یہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت ہے۔ جیسے ہی امام خاموش ہوئے، اس بچے کو امید تھی کہ امو فہرست شہداء شمار کرتے کرتے میرا نام بھی پڑھیں گے، مگر قاسم کا نام نہیں آیا۔ بے چین ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دستے جب جوڑ کر کے کہا چچا جان کیا میں بھی کل شہید ہوں گا؟ بڑی معصومیت، چچا جان کیا میں بھی کل شہید ہوں گا؟ بس جیسے امام کے دل میں طوفان بپا ہو جائے۔ ایک موقع یاد دلاؤں آپ کو، آپ مت روئیے، خالی سنیے۔ امام حسن جب شہید ہوئے تو حسن 3 سال کے، امام حسن جب شہید ہوئے تو قاسم 3 سال کے تھے۔ تو امام حسین نے قاسم کو اس طرح پالا کہ قاسم کو احساس نہیں ہوا۔ اس لیے امام حسین قاسم کے تنہا چچا نہیں، باپ کی در پر تھے، بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ حسین نے ایک مرتبہ قاسم کے اس 13 سال کی نوجوانی کو دیکھی اور یہ معصومانہ جملہ جواب نہیں دیا، الٹ کر کے سوال کر لیا، بیٹا قاسم پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی؟ قسم بخدا جب تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ امام نے اس بچے سے موت کا سوال، زندگی کا بھی سوال ہوتا تب بھی سخت تھا، موت کا سوال بڑے بڑے آج تک سمجھ نہیں سکے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کو اپنی تربیت پر ناز تھا، اپنی تعلیم پر اعتماد تھا۔ بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہاری نگاہوں میں موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بس جیسے سوال بلا رکے ہوئے قاسم نے کہا احلی من العسل، چچا کیا پوچھتے ہیں، میری نگاہوں میں موت شہد سے کہیں زیادہ میٹھی ہے۔ بچے تھے، شہد کی بات۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا امام نے کہا قاسم تمہارا بھیا علی اصغر بھی کل مارا جائے گا۔
بھائی اس نوجوان کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا، قاسم تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ کہا چچا کیا اشقیاء کہنے میں آ جائیں گے؟ امام مسئلے کو گویا الجھانا چاہتے ہیں، سلجھانا نہیں چاہتے، بات آگے بڑھانا چاہتے۔ نہیں بیٹا، میں خود علی اصغر کو مقتل میں لے کے چلوں۔ گویا امام چاہتے ہیں آج ہی قاسم کو اور گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کل کی تصویر کیا ہے، کوئی تاریکی میں نہ رہے۔ اور باب اعظم رات تمام ہو گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر نے اجازت چاہی، مقتل میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر کی شہادت کے بعد قاسم بے چین ہو گئے، دوڑے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے۔ چچا بھیا مارا گیا، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ امام خاموش، امام چپ، کچھ نہیں کہتے، کیونکہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا۔ چچا اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔ امام اجازت نہیں دے سکے، شہید مطہری نے لکھا ہے اجازت نہیں دے سکتے تھے، زبان سے کیسے کہیں، اپنے بازوؤں کو کھول دیا، اپنے سینے سے لگایا، جیسے بھائی کو بھائی یاد آیا۔ اتنا روئے کہ چچا بھتیجے بے ہوش اور زمین کربلا پر گر پڑے۔ بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں، آج 7 محرم ہے، میں زیادہ مصاحب نہیں پڑھتا، لیکن آج بس تھوڑا سا میں وقت لینا چاہتا ہوں۔ اگر رونا ہے رو لیجئے گا، پرسہ دینا ہے شہزادی فاطمۃ الزہرا کو، پرسہ دینا ہے اپنے امام زمانہ کو۔ یہ ایام، یہ غم کے ایام دھیرے دھیرے سمٹ رہے ہیں، ہم عصر عاشور سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چچا اور بھتیجے جدا ہوئے، خود امام نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سوارا، گھوڑے پہ بٹھایا، مگر 13 سال کا سن تھا، نہ آپ کے سر کا خود تھا، نہ ایسی کوئی تلوار تھی، نہ جنگی لباس تھا۔ ارے بچے میدان جنگ میں نہیں جاتے، ایک معمولی سا صافہ تھا، ایک کرتا تھا، ایک نالین تھی، ایک چھوٹی سی تلوار تھی۔ دشمن کا راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا قاسم خیمے میں جب رخصت ہونے کے لیے گئے اور جب وہاں سے نکلے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شام کی گھٹاؤں میں بادل میں چاند چھپا ہوا ہو، اچانک چاند نمودار ہو جائے۔ ارے میں چہرہ دیکھتا رہا، ایک مرتبہ یہ چاند سا چہرہ فوج اشقیاء میں آیا، حسین خیمے میں منتظر جیسے بیٹھے ہوں، ایک مرتبہ قاسم کی چیخ بلند ہوئی، حسین مقتل میں آئے، مگر ایسے موقع پر آئے جب گھوڑے ادھر کے ادھر ہو گئے، قاسم چلاتے رہے چچا چچا۔ ارے حسین پہنچے، ایک مرتبہ پامال لاش کو دیکھا، اے قاسم چچا کو معاف کرنا، تو بلاتا رہا مگر تیرا چچا مدد نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لو۔ پروردگارہ ہمارے نیتوں میں خلوص پیدا کر دے، پروردگارہ دین اسلام کی معرفت عنایت کر، پروردگارہ انہی مجالس کے صدقے میں ہماری نسل کو آئندہ کے فتنوں سے بچا لے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے ملا دے، ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوش ماتم حسین۔